بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. نیگوشیشنز ہوئیں, 4 میجر پلیئرز تھے وہاں پہ, قطر, پاکستان, امریکہ اور ایران. لیکن جو تصویریں سامنے آئیں, جو مذاکرات سامنے آئے, جو گفتگو سامنے آئی, تو اس میں ایران مسنگ تھا. ایران نے ریفیوز کیا جو ایک پلیزنٹری ایکسچینج کی پکچرز ہوتی ہیں وہ لینے سے. ایران نے ریفیوز کیا پوسٹ میٹنگ بیٹھ کے کسی کی بات سننے سے. اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معاہدے کے مطابق لبنان میں سے وڈرال ہونا تھا, اور جو کلوز نمبر 1 ہے معاہدے کا, جس کے اندر کوئی بھی پارٹی یعنی ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو تھریٹن ان اینی وے نہیں کرے گی, وہ دونوں ہی وائلیٹ ہو رہے. جو کلوز نمبر 1 تھا وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود وائلیٹ کیا. صاحب فاکس نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی باقی کنٹری بھی ہم ٹیک اوور کر سکتے ہیں, اور اگر ایران وہ نہیں کرے گا جو ہم چاہ رہے ہیں تو ان کی ملک ہی نہیں ہوگا. جو ان کے سفیر ابھی گئے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے, وہ بھی واپس اپنے ملک نہیں پہنچ سکتے, بلکہ ایگزیکٹ الفاظ تھے وونٹ ایون میک اٹ بیک ٹو یور ایفنگ کنٹری, اگر انہوں نے اسٹیٹ آف ہرموز بند کیا. ان ادر نیوز اسٹیٹ آف ہرموز بند ہے. اور کلیئرلی ڈونلڈ ٹرمپ ایک پاگل انسان ہے جو کچھ بھی بول رہا ہے, اور وہ پاگل کہنا اس کو غلط ہے. ایک چلاک انسان ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ اپنی ووٹ بیس کو وہ اپیز کر سکے ہم نے ایران کو تباہ کر دیا, اور ایران تو بالکل گھٹنوں پہ آ گیا. دقت کیا ہے اس سے کہ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس امبولڈن کرتی ہیں بینجامن نیتنیاہو اور اسرائیل کو. میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں. ٹرمپ نے ایک اور بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے اپنی ویل فنڈڈ ملیشیاز کو لبنان میں روکا نہیں تو ان قریب کیا کہتے ہیں ایران پہ پھر حملے شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ اس نے یہ مدعا بھی کہ اسرائیل لبنان میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, یہ بھی ایران کے پیٹے ڈال دیا. اور فنی بات پتہ کیا ہے, 24 گھنٹے پہلے حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ایران نے 20 لوگ اور شہید کر دیے لبنان کے اندر حملے کر کے. انفیکٹ اسرائیل کا جو ایگزیکٹ بیان ہے لبنان کے بارے میں جو کرٹیکل ہے بائی دا وے اس معاہدے کو, وہ کیا ہے؟ اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر بین گویر کہتے ہیں کہ جناب اگر ٹرمپ نیتنیاہو کہے گا لیو لیبنان, اس کا آنسر ہونا چاہیے مسٹر پریزیڈنٹ نو. ہم نو ہیں ٹو لیونگ لیبنان, نو ٹو اینی اسٹیٹمنٹ لائک ڈونٹ اسٹرائک دس پلیس, ڈونٹ اسٹرائک دیٹ پلیس. یعنی کہ اسرائیل امریکہ کو چٹا ننگا جواب دے رہا ہے. چلیں آپ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی بین گویر جو ہے وہ اتنا کرٹیکل نہیں ہے, اوکے. منسٹر آف ڈیفینس جو ان کی افواج کا ہیڈ ہے, اسرائیل کارٹس کہتا ہے کہ اسرائیل کا ہیز نو انٹینشن آف وڈرائنگ فرام دا بیوفورٹ. یہ وہ ایک قلعہ تھا جو اسرائیل نے فتح کیا تھا لبنان کے اندر, جس پر انہوں نے جھنڈا بھی لڑایا تھا. ایک بہت پرانا قلعہ ہے اور بہت ہی ایک کرٹیکل پوسٹ ہے لبنان کے اندر, کہ ہمارے کوئی انٹینشن نہیں ہے اسے نکلنے کی. یہ انٹیگرل پارٹ ہے آف دا سیکورٹی زون ان لبنان اینڈ اسینشیل فار دا ڈیفینس آف دا گیلیلی سیٹلمنٹس اینڈ IDF فورسز. ایز پرائم منسٹر نیتنیاہو اینڈ ہیو کلیریفائڈ اسرائیل ول ناٹ ودرا فرام دا سیکورٹی زون ان لبنان. چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اسد جو ڈیفینس منسٹر ہے اس کی بھی کیا حیثیت اوقات, اوکے. بینجامن نیتنیاہو جو ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک ہمیں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم سیکورٹی زون میں رہیں گے. ساؤتھ لیبنان کی بات کر رہے ہیں. یہ وجہ کافی سیلف ایویڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہم سیکورٹی زون کے اندر کیوں ہیں. کوئی اور ملک, ایک بھی اور ملک اگری نہیں کرتا کہ ہمیں سیکورٹی زون چھوڑنا چاہیے. یہ ایک کمپلیٹ لائے ہے. دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ آپ چول مار رہے ہیں. ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ہم نے غزہ میں سیکورٹی زون بنایا ہے, ہم نے سیریا میں سیکورٹی زون بنایا ہے, اور ہم نے لبنان میں سیکورٹی زون بنایا ہے, اور ہم وہاں پہ رہیں گے. اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے سیکورٹی زون کا مطلب ہے ایکسپینڈ کرنا, تو پھر یس ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. چلیں پرائم منسٹر نے بھی آپ کو بتا دیا ہم لبنان نہیں چھوڑے, ڈیفینس منسٹر نے بھی بتا دیا کہ لبنان نہیں چھوڑے, آپ کے سیکورٹی منسٹر نیشنل سیکورٹی منسٹر نے بتایا ہم لبنان نہیں چھوڑے, ویسے IDF کا چیف بھی کہہ چکا ہم لبنان نہیں چھوڑے. تو اسرائیل لبنان نہیں چھوڑا, یہ فیئرلی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اور الٹا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایران نے بدتمیزی نہ روکی سدرن لیبنان میں تو پھر ایران پہ حملے شروع ہو جائیں گے. ہمارے سارے ٹی وی چینل بتا رہے تھے کتنی تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی وہاں پہ, لیکن ہم سر پکڑ کے بیٹھے تھے جناب کہ جن کا معاہدہ ہوا ہے, جن کے مذاکرات انہیں, ان کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کی بات ہو ہی نہیں سکتی جی. اور جہاں تک بات ہے اسٹیٹ آف ہرموز کو کھولنے کی جو کنڈیشن تھی امریکہ کی, تو وہ بھی بند ہے. تو معاہدے تو وائلیٹ ہو رہے ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ ایران کین ناٹ لک ویک اینڈ امریکہ کین ناٹ لک ویک, سمپل ایز دیٹ. اور کوئی مڈل گراؤنڈ مل نہیں رہا. انفیکٹ جو وہاں پہ میں تصویروں میں باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا, تو اراغچی اور اس کی ٹیم نے تصویریں لینے سے انکار کیا اور وہ آگے چل پڑے. تو شہباز شریف صاحب نے محسن نقوی کو ان کے پیچھے بھیجا کہ بھائی ان کو بات کرو یا سمجھاؤ یا کوئی اس طرح کی چیز کرو. ٹوٹل ہائی لائٹ ابھی تک پہلے دن کی کیا تھی کہ JD وینس نے بہت تعریف کی فیلڈ مارشل کی, اور جو ایگزیکٹ تعریف کا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری فیلڈ مارشل سے زیادہ بات ہوئی ہے میری بیوی کی بنسبت. انہوں نے اس کو کس طرح فریز کیا کہ 2 ملک میرے بڑے قریب ہیں, انڈیا اور پاکستان. میری بیوی انڈین ہے اور یہ عاصم منیر صاحب پاکستانی. سب سے دکھ کی بات پتہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ملک کا
کانسٹیٹیوشنل لیول یہ ہے کہ اب تو اگلے بھی اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں جس کا وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے. جب SIFC بنی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اس کو ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل دیکھیں گے, تب وہ صرف چیف تھے, اور ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی کیا تعلق ہے ان کا, اکنامکس کا میٹر ہے, یہ بھی ڈپلومسی کا میٹر ہے. تو اس وقت فارن منسٹر کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب. سر استعفیٰ, ریزائن. ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور دوسرا, مجھے آپ یہ بات سمجھائیں کہ ان کا پریزیڈنٹ نہیں آیا تو ہمارا پرائم منسٹر وہاں کیا کار ہے؟ آپ بھیجتے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجتے, کیونکہ وہ ڈیول رول ہیں, فارن منسٹر بھی ہیں اور وہ پرائم منسٹر کے نمبر 2 بھی ہیں. لیکن ہم نے وہاں پہ فل اپنا افیکٹ دکھایا, کیونکہ ہم نے اس کی فوٹو آپ لینی تھی, لیکن وہ پٹھا پڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں مذاکرات میں سچویشن اتنی ٹینس تھی. تسنیم نیوز کے بقول, یہ ایرانین نیوز چینل ہے, ایران نے فارملی پروٹیسٹ کیا ہے امریکہ کی اور ٹرمپ کی ریسنٹ تھریٹس کی ٹویٹس کے اوپر, اور اس کے اوپر میڈیٹر قطر اور پاکستان نے ایکچولی ٹرمپ سے بات بھی کی کہ یار آپ کوئی میانہ روی کریں, آپ کی مہربانی یا مذاکرات کریں, آپ کیا چولے ماریں. یار چولے تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا, لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں, اور کوئی آپ ٹویٹ کریں جہاں پہ چیز نارملائزیشن کی طرف جائے. لیکن ٹرمپ نے ابھی تک, جب تک ہم ویڈیو ریکارڈ کریں, ایسی کوئی ٹویٹ کی نہیں ہے. ایرانین MP نباویین لائیو اسٹیٹ TV پہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے امریکن ڈیل کی وہ دھجیاں اڑائیں. اب یہ تھوڑے ہارڈ لائن قسم کے MP ہیں, مثلا کہ آپ سنیے ایکسٹریم ان کے رائٹ ونگ پہ گرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خامنئی کے آرڈر کلیئر تھے, نیگوشیٹرز کو کالیباف اور ارغاچی نے وہ آرڈرز وائلیٹ کیے اور ڈیل کے ساتھ پروسیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ خامنئی صاحب کی ٹویٹ بھی یاد رکھیں, جو علی خامنئی صاحب کے بیٹے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, لیکن لبنان والا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے, دیکھ لیں اس میں کیا رزلٹ آتا ہے. اور وہ آپ کو 24 گھنٹے میں رزلٹ میں کہ یہاں پہ کوئی چیز رزلٹ نہیں آنا. نبیویان نے کہا کہ ایران امریکہ کو بار بار گارنٹیاں دے رہا ہے, لیکن امریکہ کوئی ایران کو گارنٹی نہیں دے رہا. ہم بار بار گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جناب کبھی نیوکلیئر ویپن بنائیں گے نہیں, ایکوائر نہیں کریں گے. امریکہ نے ہمیں کیا گارنٹی دی ہے؟ اگر IAEA نے امریکن سپرویژن کے اندر اسٹاک پائل ہی ہمارا کام کرنا ہے, تو پھر یہ جنگ کس لیے ہوئی تھی, ہمارے لوگ کس لیے شہید ہوئے ہیں؟ تو جہاں تک امن معاہدے کی بات ہے تو وہ کافی حد تک پھنسا ہوا ہے. دیکھیے, پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے کہ معاہدہ ہو, اس ریجن کے لیے کرٹیکل ہے کہ معاہدہ ہو. پاکستان سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ گیم ہو نہیں سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اتنے پتے کھیل دیے تھے کہ وہاں سے واپسی مشکل ہے. اسرائیل اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے غزہ میں بھی سیکورٹی زون بنا کے فتح کر لیا ہے, ہم نے لبنان بھی کر لیا, ہم نے سیریا بھی کر لیا. اور اگر آج اسرائیل کو واپس نہیں بھیجا گیا تو سال بعد 2 سال بعد ان کو کون روکے گا؟ کوئی بھی نہیں روکے گا. اور انفیکٹ امریکہ کی باڈی لینگویج بھی یہی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ نے JD وینس کے تھرو اسرائیل کو پیغام بچایا, لیکن امیڈیٹلی اگلے 48 گھنٹے میں ٹرمپ نے کور دے دیا. اور یہ ہے ریالٹی اس وقت کی. اگر آپ کو کوئی اور کہانی دے رہے ہیں نا, ہمارا اسٹیٹ میڈیا, ہمارے یہ جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی, پاکستان کی جیت ہوگی, پاکستان کی جیت. کیا جیت ہوئی پاکستان کی یار؟ معاہدہ ہوئے گا, امن قائم ہوئے گا, تب ہماری جیت ہوگی. اور اس کے اینڈ میں بھی یہ پتہ چلے گا کہ اس معاہدے اور امن قائم ہونے سے رزلٹ کیا آتا ہے. کیونکہ امن معاہدہ قائم ہوگا, پاکستان کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہوگا تو ہم اس کو وکٹری کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ہارش ریالٹی ہے جو آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنی ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کسی اچھی چیز میں شامل ہوتا ہے, ثالثی کے معاملے میں شامل ہوتا ہے, اس کے رزلٹ بھی تو آنے ہیں نا. اور اس کے رزلٹ ہمارے لیے کس طرح فیوریبل ہوں گے, اس سوال تو یہ ہے. کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت تک معاہدے کو کسی پائے تکمیل تک پہنچانا بڑا مسئلہ ہے. اب اگلے 60 دن کے اوپر کمیٹیز بنی ہیں. ایک کمیٹی بنی ہے اسپیسیفکلی لیبنان کے ایشو پہ, اور ارغاچی نے کہا ہے کہ یہی واحد ٹیسٹ ہے اس کمیٹی کا. اب جو وہ کمیٹی بنے گی, اس کمیٹی کے اندر ایران کے بندے ہوں گے, امریکہ کے بندے ہوں گے, پاکستان قطر میڈیٹ کریں گے. وہ کیا بحث کریں گے؟ کیونکہ جنگ تو وہاں اسرائیل نے مسلط کی ہوئی ہے. تو بیسیکلی وہ امریکہ کو کہیں گے کہ جناب تم اپنے پالتو کتے کو کنٹرول کرو. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نہیں کر رہا, ورنہ ابھی تک وہ کر چکا ہوتا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. بس جی کیا کریں, آپ کی دعائیں ہیں, بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں سر, نہیں ہیلو, ہم سرکاری گورنمنٹ کیمپینز نہیں کرتے. نہیں شکریہ. نہیں گائز, بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید, ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دکان تو چلانی ہے, اے سی بھی بند کرنا پڑ گیا کیونکہ لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہے, اسٹیبلائزر بھی خریدنے ہیں. اس کے لیے آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. 3000 کی سبسکرپشن وہ واحد چیز ہے جو ہمیں الاؤ کرتی ہے رن کرنے کے لیے.
ہمارے میٹرکس کے ممبرز جو اس گروپ میں ہیں ان کو ڈیلی کی 2 سے 3 ویڈیوز ملتی ہیں ایکسکلوسیو ٹاپکس جو کسی اور کے پاس نہیں جاتی. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں ہم سرکار کو بک جائیں تو اشارہ کر دیں, نہیں تو 3000 کی سبسکرپشن خرید لیں. شکریہ. ٹرمپ صرف ایک طرف سے خبر چاڑتا ہے کہ میں نے نیتنیاہو کو سمجھا دیا, ڈرا دیا, میں نے ایران کو سمجھا دیا اور ڈرا دیا, بس میں نے سارا کام کر دیا. وہ اپنی پی آر کے لیے کرتا ہے ہر چیز, وہ اپنی ریٹنگز کے لیے ہر چیز کر رہا ہے. مر کون لیں؟ انسنٹ مسلمان موقع کے اوپر, انسنٹ لیبنیز لوگ, انسنٹ ایرانی لوگ. تو بھائی اس چیز کا کوئی کنکلوژن ہمیں نکلتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ لوکلی بات کریں تب بھی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے. اس کی میں ایک وجہ کو بتاتا ہوں. پرائم منسٹر شہباز شریف کو اب خیال آیا ہے, کیونکہ وہ تو امن معاہدے میں بہت بزی تھے, کہ جو وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا بل پاس کر رہے ہیں نا اس میں بڑی کرٹیکل چیز ہوگی. نجم سیٹھی صاحب نے اس پہ ایسی لب کشائی کر دی کہ نجم سیٹھی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے گھر پہ آگے کوئی ٹاور لگائے گا اور خالی گھر آپ کہیں گے جی میں اپنی کلیشن گاف اٹھا لوں گا. اب نجم سیٹھی صاحب بڑے آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں, عام بندہ ایسے نہیں کر سکتا. عام بندے کو ڈنڈے ماریں گے. اب 11 ممبری کمیٹی بنی ہے جناب اس کنٹروورشل ٹیلی کام بل کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے کنٹینسٹی کلاز کو ریویو کریں اور 3 دن میں اپنی ریکمنڈیشن پریزنٹ کریں. میرا سوال ہے کتنے ایم این اے ہیں پارلیمنٹ میں؟ ٹھیک ہے, 377 بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں بات پکڑی. کیوں؟ یہ پڑھ نہیں سکتے. اس میں پی ٹی آئی کے بھی ایم این اے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی ہیں, پی 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 کے بھی ہیں. سینٹ میں یہ چلا گیا تھا معاملہ. یہ تو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ شور مچا ہے, تو جا کے پرائم منسٹر کو خیال ہے کہ اوہو انہوں نے شور مچایا سینٹ میں جا کے. ماشاء اللہ, پہلا بندہ جس نے بل پڑھا ہے وہ سینٹ میں پلوشا خان صاحب ہیں. ہمیں سلوٹ ہے ان کو کہ انہوں نے پڑھا ہے. ہمارے ملک کا اب حال دیکھیں یار, کہ بل پاس ہو رہا ہے کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ بحث کس نے کرنی ہے. قانون یہ کہتا ہے بقول مہروز کے آف کیمرہ کہ بل 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہو گئے. یہ تو ان کی ریئلٹی ہے یار. تو آپ کے ملک میں جو قانون بنتا ہے نا, جس کی ہمیں گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ آپ قانون توڑیں, اس کی یہ اوقات ہے کہ پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر رہے ہیں. او بھائی آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ آپ بل پڑھتے ہو؟ ہمارے ملک میں ایسے رنگ برنگے بل پاس ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کیا کہتے ہیں. بہرحال اس کمیٹی کے اندر کوئی اپوزیشن کا ممبر نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا بل ہے, گورنمنٹ نے پیش کیا ہے, گورنمنٹ نے اس میں کوئی ایرر کیا ہے. ویسے ایک اور بات ہے ٹیکنیکل, اگر بل نیشنل اسمبلی سے اپروو ہو گیا نا تو پھر اپوزیشن کو ڈالنا پڑے گا, کیونکہ اپروو انہوں نے بھی کیا ہے ساتھ. ہاں جی. ویسے جو اس کمیٹی میں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آئی ٹی منسٹر شہزاد فاطمہ خواجہ جو پہلے بھی شامل تھیں, یعنی انہوں نے بھی بل نہیں پڑھا. لاء منسٹر اعظم نذیر تاڑر جن کا کام ہے ڈرافٹ کرنا بل, ویسے ان کا قصور نہیں ہے, ان کو عادت ہے نا, 26ویں 27ویں ترمیم آ رہی تھی کہیں سے تو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. ان ایڈیشن ٹو سیکٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی زرار ہاشم خان, فیڈرل منسٹر احد چیمہ. احد چیمہ صاحب یاد ہے آپ لوگوں کو کون ہے؟ بھول گئے؟ ڈی جی ایل ڈی ہوتے تھے. از آلسو پارٹ آف دا کمیٹی. بیرسٹر ظفر اللہ who served as secretary law during نواز شریف is also member of the committee. سبحان اللہ. مثلا کہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ ہماری آئی ٹی منسٹر ان چارج آف ون آف دی بگیسٹ گروئنگ انڈسٹریز ان پاکستان, انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن بل ہی نہیں پڑھا. اچھا یار مزے کی بات پتہ ہے کہ آپ کو بل خود نہیں پڑھنا ہوتا. میں کوئی لطیفہ بتاتا ہوں. میں روز ہمارا ریسرچ ہے, اتنا سا ہمارا آپریشن ہے, ایویں گھٹیا سی ہم جگہ ہیں, ٹھیک ہے. تو میں روز کو کہتے ہیں میں روز یہ اسٹوری کرتے ہیں, یہ اسٹوری کرتے ہیں, یہ اسٹوری کرتے ہیں. تو پھر میں روز پہ تحقیق کرتے ہیں اور میں تحقیق کرتا ہوں. کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا تحقیق کرنے کا ٹائم ہے میں روز کرتا ہے, پھر اس کی دی ہوئی تحقیق میں پڑھتا ہوں. یہ لوگ اپنے سبارڈینیٹ سے بھی کام نہیں کروا سکتے. اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ خود بھی نااہل ہوتے ہیں, تو یہ سبارڈینیٹ بھی نااہل رکھتے ہیں. کیوں؟ اگر قابل سبارڈینیٹ رکھیں گے تو روز ان کو انٹلیکچوئل ریئلٹی چیک ملے گا کہ یار ہمارا تو سبارڈینیٹ ہم زیادہ عقلمند ہے. میں روز بول رہا ہے ویکینسی ہے, تیرے واسطے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مہروز فرام لاہور ایون پوڈ کاسٹ ویلا ہوگا تو وہ جا کے یہ کام کرے گا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ ایک کلچر بن چکا ہے ہماری پالیٹکس کے اندر, کیونکہ پولیٹیشین نااہل ہوتا ہے, وہ نااہل بندے ساتھ رہتا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں اچھا فیل کرے. اپنی ذاتی ڈوپامین ہٹ کے چکر میں وہ پوری قوم کی ڈوپامین ہٹ کو واڑ کے رکھ دیتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ کیا ہے تو بتایا جاتا تھا کہ مچھلیوں نے کھا لیے, شارکس ہیو اٹیکڈ. یار آپ یہ بیان دے رہے ہیں, سرکاری آفیسر ہیں, تو آبویسلی آپ نے کو پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ نے اپنے سبارڈینیٹ سے مشورہ کیا کہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے کیا کہا ہوگا آپ کو؟ آپ فائر وال انسٹال کر رہے ہیں, آپ بتائیں فائر وال انسٹال کر رہے ہیں, آپ نے نہیں مانا, اینڈ میں ثابت ہو گیا فائر وال انسٹال کر رہے ہیں, پھر آپ نے وہ ڈی انسٹال بھی کیا, ٹھیک ہے.
اور آپ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کن لوگوں کے الاؤ کر رہے ہیں؟ جو ڈیفالٹر ہیں ملک کے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا رزلٹ آتا ہے. ویسے جو ملک کی اکانومی میں ٹرسٹ ہے نا، اس کا رزلٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کرنٹ ایئر ریکارڈ لو ہے ان فارن انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ڈکلائن اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ ڈیٹا ریلیزڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسداللہ بینک، مہروز بینک، ایسن بینک نہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یعنی کہ پلیز مجھے نہ اٹھانا ہے اس بات پہ. ٹوٹل فارن انویسٹمنٹ ان پاکستان اوور دی 11 months آف دا کرنٹ فسکل ایئر فرام جولائی 2025 ٹو مئی 2026 ہیز بین اونلی $477.6 million. ان دا سیم پیریڈ آف دا پریویس فسکل ایئر، یعنی کہ پچھلے سال انہی کی حکومت ہے تو تب انویسٹمنٹ 11 مہینے کے اندر ہوئی تھی $1.56 billion. یعنی کتنا کم؟ 2/3 کم ہو گئی ہے. یہی جو ہم دنیا میں ہمارا مارک بن رہا ہے، امن معاہدے کروا رہے ہیں، تو یہ اس کی ریئلٹی ہے. لا اینڈ آرڈر کی کیا ریئلٹی ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. آزاد سعید صاحب، میں نہیں کہہ رہا، آزاد سعید صاحب بتا رہے ہیں کہ راول کوٹ میں ایڈمنسٹریشن نے لوگوں کی لاشیں پکڑی ہیں. اب یہ لاشیں کیسے گری مہروز صاحب؟ کیا ہوا ہوگا یہ لاشیں گرنے کے لیے؟ یہ راول کوٹ جہاں پہ احتجاجات رہے ہیں، آئی ونڈر، ٹیئر گیس سے تو لاشیں نہیں گرتی، ڈنڈوں سے بھی اس طرح لاشیں نہیں گرتی، دھکوں سے بھی لاشیں نہیں گرتی، گولیوں سے لاشیں گرتی ہیں. وہ لاشیں گری اور وہ ابھی لوائقین کو ہینڈ اوور نہیں ہو رہی. جب لوائقین باڈیز لینے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دیٹ دا پرسن کلڈ بائی رینجرز بلٹ واز اے ٹیررسٹ. یہ اسکرپٹ سنا سنایا لگ رہا ہے. مہروز صاحب آف کیمرہ بہت ہی آج مزاحیہ موڈ میں، وہ کہتے ہیں اصل میں ایونچولی یہ کہیں گے بارڈر کے اس پار سے گولی آئی تھی مقبوضہ سے. لیکن یہ اسکرپٹ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے جی. پی ٹی آئی کے دھرنے میں، ٹی ایل پی کے دھرنے میں، پاکستان کی ہسٹری میں کئی دھرنے ہوئے تھے. باچا خان صاحب اور ان کے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، ان سے تو گولیوں کے پیسے بھی لیے گئے تھے کہ ریاست کے پیسے ضائع ہوئے ہیں آپ کو گولیاں مارنے میں. ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو یہ اعزاز سعید صاحب بتا رہے ہیں. ٹھیک، ویسے آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا چلیں یار، آزاد کشمیر تو وہ تو برے لوگ ہیں نا، جے اے سی بری پارٹی ہے، دہشت گرد. ٹھیک ہے، کراچی شہر کے اندر ایک اسپیڈنگ گاڑی آتی ہے کراچی ڈی ایچ اے میں، وہ 11 لوگوں کو نیچے دے دیتی. ٹھیک ہے، یہ سبا ایونیو ڈی ایچ اے فیز 6 کراچی ہوتا ہے. وہاں پہ ایک اسپیڈنگ گاڑی کنٹرول لوز کرتی ہے، ایک ٹینٹ میں کریش کرتی ہے جو اہل تشیع کمیونٹی کے لیے کینوپی ایکٹڈ امام بارگاہ تھا. یہ محرم کی تیاریوں میں انسٹنٹ کرتا ہے رات کے 9:30 بجے، 9:26 سوری معذرت چاہتا ہوں، ایگزیکٹ ٹائم 9:26 تھا. سیکورٹی کیمرہ فوٹیج سامنے آتا ہے جہاں پہ گاڑی ہائی اسپیڈ پہ روڈ پہ آتی ہے، لوز کرتی ہے کنٹرول، پیڈسٹرینس کو مارتی ہے، پھر ایونچولی جا کے اس ٹینٹ میں لگتی ہے. کافی بائی اسٹینڈرز آگے پیچھے بھاگ کے بچ کے، لیکن 11 لوگ اس کے نیچے آ گئے. اللہ ان سب کو جلد و جلد صحتیاب کرے. کیا کہتے ہیں، لیکن کراچی میں تو حسب معمول ہے، روز ہی ویڈیو آئی ہوتی ہے کسی گاڑی نے کسی کو رون دیا، کسی نے نیچے دے دیا. سی ایم بتا رہے ہیں کہ جناب وہیکل کی اپیرنٹلی بریک فیل کر گئی تھی، ڈرائیور انیبل ٹو کنٹرول تھا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جناب ہمارے خواجہ آصف صاحب ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے اسپیکر صدر ریاض صادق کہا جی یہ ویگو ڈالا بین ہونا چاہیے. ملک میں اس زیادہ کوئی بدصورت چیز نہیں ہے ویگو ڈالے کی. ویگو ڈالا ایک بہت بڑی بدصورت چیز ہے، پارلیمنٹ کو ویگو ڈالے سے بچائیں. اب یہ انہوں نے 2 باتیں اکٹھے کی ہیں، سمجھدار ہی سمجھ سکتا ہے. ایک تو وہ ویگو ڈالا ہے جو آپ لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں کہ آ رہا ہے، اور ایک ویگو ڈالا کلچر ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ امیر کو لگتا ہے کہ ویگو ڈالے کے بندے رون سکتا ہے. اب آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ پنجابی بڑے تیز ہوتے ہیں، ڈبل میننگ باتیں کیسے کرتے ہیں. اور اصل ہم سب بچپن میں اسٹیج ڈرامے دیکھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں ڈبل میننگ جوکس بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بیہودہ ڈالا کلچر ہے، اور کراچی کے اندر تو وہ ہر، چاہے وہ لینڈ کروزر ہو، چاہے ڈالا ہو، چاہے کوئی امیر بندہ ہو اپنے بیٹے کو کرائم کے سین سے نکالے تو ہمیں عام نظر آتا ہے. وہ ایک ارمغان تھا بچہ، کل کا لونڈا، میں اس کو بندہ ہے نا سڑک پہ ہوتا ہے چپڑے مار دے، موبائل چوری کرتا ہے تو اس کے پاس آٹومیٹک ویپنس تھے گھر میں، اس نے پولیس والوں پہ فائرنگ کر دی. اگر آپ یار اس کو ایزی لے لیں کہ ایک بچہ ہے وہ ایک کال سینٹر چلا رہا ہے، یہ اس کا بزنس ہے، اس کے پاس اندر آٹومیٹک ویپن ہے، پولیس وہاں پہ جا رہی ہے ریڈ ڈالنے کے لیے، وہ ان پہ فائر چلا رہا ہے. اتنے بولڈ اینڈ بیوٹیفل ہیں لوگ. تو یہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، معیشت کی سچویشن آپ کے سامنے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے. مارنگ بلوچ نے ٹویٹ کر دیا، پہلے یہ عمران خان کے ٹویٹ بند کرتے تھے، اب وہ مارنگ بلوچ نے کر دیا. مارنگ بلوچ کو آخری پیشی پہ پتہ چلا اپنی کہ جناب اس کا جو مقدمہ ہے وہ اب انویزیبل کیس کے طور پہ ٹریٹ ہوگا.
جہاں پہ نہ جج کا اس کو پتہ ہوگا، نہ وٹنسز کا پتہ ہوگا، نہ پروسیکیوٹر کا پتہ ہوگا. اتنا بڑا اتنی بڑی دہشت گرد ہے مارنگ بلوچ، اتنا بڑا خطرہ ہے آپ کو مارنگ بلوچ سے. اس نے ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ وہ احتجاج کرے جیل کے اندر، وہ ریفیوز کری واپس بیرکس جانے میں سے. غالباً 100 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ان کو احتجاج کرتے ہوئے. تو یہ آپ کی بلوچستان میں ایک لانڈر سچویشن ہے. آئے دن وہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں. پرسوں کے پی میں بنو ریجن میں دھماکے ہوئے ہیں، جس کے اوپر آپ نے کارروائی کی ہے، جس کے اوپر آپ کے سارے ٹویٹر جو آپ کے یہ پیڈ اکاؤنٹ شاؤنٹ ہوتے ہیں، جو یہ آپ کے اسٹیٹ کے ٹاؤٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جناب ہم ان کے تندور جلا دیں گے. تندور والے ان کو گالی کے طور پہ وہ کہتے ہیں، علمی گالی طور پہ جلا دیں گے، یہ کر دیں گے. ہم نے پہلے نہیں اٹیک کیے، ہم نے پہلے ان کی بیسیں تباہ کی. اور میرے بھائی دہشت گردی کو ایسے فائٹ نہیں کیا جاتا. مگر ایران، اسرائیل، امریکہ کی آپ نیگوشیشن کروا رہے ہیں، اپنی ہم کر نہیں پا رہے. او حضور، اسرائیل نے آپ کے سامنے فلسطین میں لوگ شہید کیے، نسل کشی کر رہا ہے، اس پہ آپ نیگوشیشن نہیں کروا پا رہے. تو یہ کیا ہے ڈرامہ؟ یہ وہی ڈرامہ ہے جو مجبور کرتا ہے ارشد ملک، ممبر پروونشل اسمبلی فرام PMLN، کہ نواز شریف صاحب کی تصویر الانگ قائد اعظم ہونی چاہیے 5000 روپے کے نوٹ پہ. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ جو ہمارا 5000 کا نوٹ ہے نا، وہی نوٹ جو آج کل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. غریب ہوئے پڑے ہیں سارے، بڑی مہنگائی ہے. آف کیمرہ میں روز کہتے ہیں اصل میں ان کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ اس کی مہنگائی میں ان کا بھی حصہ ہے. نہیں استاد، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. ویسے ان کو چاہیے کہ 10,000 کا نوٹ بنائے، اتنی انفلیشن ہوگی، اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگائیں گے، سب کو یاد رہے. تو ارشد ملک صاحب MP ہیں. یہ کہاں کے MP ہیں، اس کنسٹیچوئنسی کے لوگ کون ہیں، میں سب کو ملنا چاہوں گا پرسنلی. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی شکل قائد اعظم کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک تو وہ پپلیے تھے جو کہتے تھے بھٹو زندہ ہے، اب یہ صاحب ہیں جو بتاتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی شکل تصویر پہ ہونی چاہیے. آپ کو کیا ہو گیا یار؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس ملک میں بچا گیا جو آپ ایسی باتیں کریں گے؟ دیوالیہ ہو گئے یہاں پہ سب کا. آپ کے سامنے 1.5 بلین سے آپ ہی دور حکومت پچھلے سال سے اس سال $470 ملین پہ آ گئی ہے آپ کی فورن انویسٹمنٹ. یہ وہ پارٹی تھی جس نے معیشت بچانی تھی، جس نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی. ان کے جناب سب سے مراسم بہت اچھے ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. نہ قطر سے پیسہ آیا، نہ سعودی عربیہ سے آیا، نہ UAE سے آیا. سعودی عربیہ نے جو ہمیں رول اوور کے پیسے بھی دیے، وہ انہوں نے اس لیے دیے تاکہ جو UAE نے پیسے مانگے تھے وہ واپس دے دیں. اور جب ہم نے UAE کو پیسے واپس کیے تو سرکاری ٹاؤٹوں نے کہا کہ بنتا تھا، ان کے پیسے ڈیو تھے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹاؤٹ کا مسئلہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، اس کو UAE ڈالر بھیج دے، اس کو سعودی ڈالر بھیج دے، اس کو پاکستانی گورنمنٹ ڈالر دے دے، اس نے ڈالر کی بولی بولنی ہے. تو اس وقت UAE نے پیمنٹ زیادہ کی ہوئے گی. اور UAE جیسے ملک سے ہمارے یہ انفلوئنسر پیسے لے کے جا کے پروموشنیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں. ان کنکلوژن، جو آپ کا امن معاہدہ ہے وہ ایک بہت سینسٹیو موڑ پہ پھنس کے، اور لبنان کا ایشو ڈی ایسکلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور اسرائیل کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جناب ہم ڈی ایسکلیٹ نہیں کریں گے. ایران نے اس کو ڈو اینڈ ڈائی پوائنٹ بنا دیا. امریکہ نے خود کلاز 1 کی وائلیشن کی ہے، اور ایران نے بھی معاہدے کی وائلیشن کی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند رکھ کے. لیٹس سی آج کے مذاکرات کے راؤنڈز میں کیا ہوتا ہے. لوکلی اسپیکنگ، انویسٹمنٹ فرام ادر کنٹریز آل ٹائم لو. لا اینڈ آرڈر سچویشن ایکسیپشنلی پیتھیٹک. راول کوٹ میں سامنے آ گیا ہے اکارڈنگ ٹو اعزاز سعید صاحب کہ آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ باڈیز اپنے لوائقین کی ریلیز کراتے ہوئے لکھ کے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. کورٹس کا کیا حال ہے؟ مارنگ بلوچی کیس ہم نے آپ کو بتا دیا، ملٹیپل اور کیسز ہیں، روز ہی کوئی نیا ہوتا ہے. لیکن آج بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب غلطیاں عمران خان کی. وہ یہی آپ بتاتے ہیں نا ہمیں، یہ سب غلطیاں اس کی ہیں. عمران خان نے JAC بنائی، عمران خان نے BYC بنائی، عمران خان نے آپ کو کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ کرو، عمران خان نے کہا ہائپر انفلیشن کر دو. یہ عمران خان نے کہا نا سب کچھ. مثلا آپ ملک چلائیں 40 سال اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملک چلائے 70 سال، اور جو بندہ پرائم منسٹر ہو 3.5 سال، اس کا زیادہ بڑا قصور ہے. کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا یار کہ پچھلے 3 سالوں میں جو آپ نے ٹیکس لیا ہے نا، وہ پوری قوم نے پچھلے ساری ہسٹری میں نہیں دیا تھا اپنی. کدھر ہے وہ پیسہ؟ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. امن معاہدے کے لیے دعا کیجیے گا، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.